زندگی اس طرح فرقت میں گزاروں کب تلک، وا نماؤ آشکارا کر دے سوئے فلک، رحم کر اور بند دروازوں کو مجھ پر باز کر، خاک کو بھی قدسیوں کا ہمدم و ہمراز کر، ایسی بھڑکا دے ایک آتش سینہ روشن ہو میرا، عود کو رہنے دے باقی اور ایندھن کو جلا، اور پھر رکھ دے اسی آتش پہ میرے عود کو، عرصہ آفاق میں پھیلا دے میرے دودھ کو، میرے پیمانے کی آتش اور بھی کچھ تیز کر، ایک تغافل میں نگاہ التفات آمیز کر، مجھ کو تیری جستجو ہے اور تو نظروں سے دور، میں غلط تو سامنے ہے اور میری آنکھیں ہیں کور۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ آپ بند دروازے مجھ پر کھول دیں اور مجھ خاکی انسان کو فرشتوں کا ہمراز بنا دیں۔ عود کہتے ہیں ایک خوشبودار لکڑی کو، اگر جسے جلایا جائے تو اس میں خوشبودار دھواں نکلتا ہے۔ میرے سینے میں عشق کی آگ روشن کر دیں، عود کو چھوڑ دیں یعنی باقی رہنے دیں، اور ایندھن کو جلا دیں۔ عود عشق کا اور ایندھن عقل کا استعارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے سینے میں جذبہ عشق پیدا کر دیں، پھر میری عود کو آگ پر رکھیے اور ساری دنیا میں میرا دھواں پھیلا دیجیے، یعنی مجھے جذبہ عشق سے نواز کر اسے میرے عشق کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیں۔ میرے پیمانے یعنی میری شاعری کو اس طرح سے کر دیجیے کہ اس پہ ایک نگاہ ڈال دیجیے۔ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ ہماری آنکھوں سے دور ہیں، نہیں یہ بات نہیں، آپ تو ہمارے سامنے ہیں مگر ہم خود اندھے ہیں۔ یعنی کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ کار فرما ہے، جسے دیکھنے کے لیے چشم بصیرت کی ضرورت ہے، اور وہ ہم میں نہیں ہے۔ ایک صاحب عشق ہی اس جلوے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ یا ہٹا دے سامنے سے پردہ اسرار کو، یا میرے تن سے اٹھا لے جانے بے دیدار کو۔ میرا نخل فکر ہے نہ آشنائے برگ و بر، یا تبر سے کاٹ اسے یا بھیج دے باد سحر۔ عقل جب تو نے عطا کی ہے جنوں بھی دے مجھے، چاہتا ہوں میں کہ جذب اندروں بھی دے مجھے۔ علم کو ہوتا ہے حاصل فکر سے کوئی مقام، عشق کے کاشانے کو کہتے ہیں قلب لا ینام۔ اقبال کہہ رہے ہیں یا تو ان رازوں کا پردہ ہٹا دے، یا پھر تیرے دیدار سے محروم میری جان واپس لے لے۔ میری فکر کا درخت پتوں اور پھل سے محروم ہے، یا تو اسے کلہاڑی کی نظر کر دے کہ یہ کٹ کر ختم ہو جائے، یا پھر صبح کی ہوا سے نوازیں تاکہ یہ خوب پھلے پھولے۔ تو نے مجھے عقل دی ہے، تو اب جنوں سے ہی مجھے نوازے، مجھے اپنے اندرونی جبس تک کا راستہ بھی عطا فرما دے، رہنمائی فرما۔ علم کا مقام انسانی فکر اور سوچ میں ہے، جبکہ عشق کا ٹھکانہ ایسے دل میں ہے جو ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ میسج یہ ہے کہ عشق عطا فرما مجھے۔ علم جب تک اس سے ہوتا نہیں ہے فیض یاب، ایک تماشا خانہ افکار ہے بے رنگ و آب، یہ تماشا خانہ سحر سامری ہے اور بس، علم بے روح القدس افسوں گری ہے اور بس، بے تجلی مرد دانا راستہ کب پاتا ہے، اپنے ہی افکار کی لاتوں سے مارا جاتا ہے، بے تجلی زندگی ہوتی ہے رنجوری کا نام، عقل مہجوری کا نام اور دین مجبوری کا نام۔ اقبال کہہ رہے ہیں جب تک علم اس سے فیض نہ پائے، اور وہ تماشا خانہ افکار کے سوائے اور کچھ نہیں۔ علم کا یہ تماشا خانہ صرف سامری کا جادو ہے، روح القدس کے بغیر علم شعبدے بازی یا جادوگری ہے۔ مرد دانہ تجلی کے نور کے بغیر راہ نہیں پاتا، جبکہ نادان شخص
اس تجلی کے بغیر اپنی پریشان خیالیوں کی وجہ سے ہی مر جاتا ہے۔ تجلی کے بغیر زندگی دکھ درد ہے، اور عقل تو حقیقی زندگی سے دور لے جاتی ہے، اور اس کا دین صرف مجبوری بن کر رہ جاتا ہے۔ مین میسیج یہ ہے کہ علم کی اہمیت و عظمت جو ہے وہ عشق ہی کی بدولت ممکن ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کی اسی امانت اور تقدس اور اللہ تعالیٰ کی تائید کا حامل ہو۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں عشق یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور عقل کو کمپیریزن میں لائے ہیں، اور عشق کے جذبے سے خالی انسان جو صرف عقل ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ دین کو اپنے لیے ایک جبر قرار دیتا ہے۔ یہ جہان کوہ و دشت و مرغزار و بحر و بر، میں تو خواں ہوں نظر کا یہ سناتا ہے خبر، بخش دے اب منزل شوق اس دل آوارہ کو، مہرباں ہو کر ملا دے ماہ سے ماہ پارا کو، گرچہ میری گل سے کچھ اگتا نہیں ہے جز کلام، حرف مہجوری میرا لیکن نہیں ہوتا تمام۔ اقبال کہہ رہے ہیں پہاڑ، بیابان اور سمندر اور خشکی کی یہ دنیا ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی خبر دیتی ہے، مگر ہم اس کے دیدار کے خواں ہیں۔ اے خدا، تو میرے اس آوارہ دل کو منزل عطا کر، اور چاند کے اس ٹکڑے کو چاند سے پھر ملا دے، مجھے اس سے سرشار فرما کر اپنے دیدار یا اپنی تجلی سے نوازیے۔ اگرچہ میری خاک سے کلام کے سوا اور کچھ نہیں پیدا ہوتا، مگر میرا کلام ہجر کی پوری داستان بیان نہیں کر سکا۔ تو میسج یہ ہے، دنیا خود بے نظر ہے اور صرف خبر ہی کی حامل ہے۔ نظر صرف عشق ہی سے مل سکتی ہے جو اعتبار کی حامل ہے۔ خبر کا تعلق عقل سے ہے اور وہ لائق اعتبار نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں میرے دل کو جذبہ عشق سے سرشار فرما کر مجھے اپنے دیدار یا اپنی تجلی سے نواز۔ اور تیسرے شعر کا میسج یہی ہے کہ میں صرف باتیں ہی باتیں کرتا ہوں، یا یہ کہ فراق کی داستاں بیان کرتا رہتا ہوں جو ختم ہونے کو نہیں آتی۔ میری گل سے عام مراد ہے میری شاعری، اور مہجوری کہتے ہیں جدائی کو۔ چرخ گرداں کے تلے میں خود کو پاتا ہوں غریب، آسماں کے پار سے آواز دے انی قریب، تاکہ جیسے آفتاب اور چاند ہوتے ہیں غروب، ڈوب جائیں یہ جہات اور یہ شمال اور یہ جنوب، اس طلسم دوش و فردا سے رہا ہو جاؤں میں، ماہ و خورشید و ثریا سے رہا ہو جاؤں میں۔ اقبال کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو اس دنیا میں اجنبی پاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آسماں کی اس جانب سے مجھے صدا دیجئے کہ میں قریب ہوں، تاکہ جہاں کی یہ طرفیں اور یہ شمال اور یہ جنوب سب سورج اور چاند کی طرح نظروں سے اوجھل ہو جائیں، تاکہ میں قید مقام سے آزاد ہو جاؤں۔ میں گزرے ہوئے کل اور آنے والا کل یعنی ماضی اور مستقبل کے جادو سے نکل جاؤں، اور چاند اور سورج اور پروین یعنی ستاروں سے گزر جاؤں، یعنی قید زمان سے بھی آزاد ہوں۔ علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ ان کو اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب میسر آ جائے، اور ہم لوگ زمان و مکان کا اسیر ہونے کے بجائے اسے مسخر کر لیں۔ تو فروغ جاویداں ہے اور ہم مثل شرر، ایک دو پل رکھتے ہیں ہم اور وہ بھی مستعار، کشمکش سے تو ہے مرگ و زیس کی نا آشنا، رشک تجھ پر کرتا ہے یہ کون ہے بندہ تیرا، یہ ہے تیرا بندہ آفاق گیر و ناصبور، نے غیاب اس کی طبیعت کو خوش آئے نے حضور، میں زمانے میں ہوں آنی جاویدانی کر مجھے، میں زمینی ہوں خدایا آسمانی کر مجھے۔ مستعار کہتے ہیں مانگ کر لی ہوئی چیز ادھار لیا ہوا،
غیاب کہتے ہیں دوری کو۔ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا نور ہے، جبکہ ہم چنگاری کی مانند عارضی و فانی ہیں۔ ہماری زندگی کے دو ایک ساس ہی ہیں اور وہ بھی ادھار ہیں۔ اے ذات اقدس، تجھے موت اور زندگی کے باہمی نزاع یا لڑائی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ناچیز بندہ خدا پر رشک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ خدا پر رشک کرنے والا یہ بندہ کائنات کو مسخر کیے ہوئے ہے، لیکن پھر بھی وہ صبر کرنے والا نہیں۔ نہ تجھ سے دوری اچھی لگتی ہے اور نہ تیری حضوری، تیرا قرب ہی اچھا لگتا ہے، یعنی نہ اسے ہجر خوش کرتا ہے نہ وصل۔ میری زندگی ایک لمحے کی زندگی ہے، اسے جاویداں کر دیجئے۔ گو میں زمینی ہوں، زمیں کا رہنے والا ہوں، لیکن تو مجھے آسمانی بنا دے۔ میسج یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی تو بڑی عارضی ہے، اور پھر زندہ رہنا بھی اپنے بس میں نہیں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آئے اور ہمیں لے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ تو خود زندگی اور موت کی کشمکش سے آزاد ہیں۔ گویا علامہ نے بالواسطہ اپنے لیے صاحب بقا ہونے کی آرزو کا اظہار کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ تو صرف صاحب بقا بننے کا آرزو مند ہے، قریبی اور دوری سے وہ کچھ بے تعلقی ہے۔ اور آخری اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جذبہ اس سے ایسا سرشار فرما دیجئے کہ میں اس جہاں کو مسخر کر کے صاحب بقا بن جاؤں۔ ضبط جس میں ہو وہ گفتار اور وہ کردار دے، راہیں میری سامنے ہیں قوت رفتار دے، جس کی باتیں کہتا ہوں میں وہ جہاں ہی اور ہے، یہ کتاب آئی جہاں سے آسماں ہی اور ہے۔ میں ہوں ایسا بحر جس میں ہے کم آشوبی خطا، بحر کی تہ میں اترنے کا ہے کس کو حوصلہ۔ ایک جہاں محو تماشا گو ہے ساحل پر، مگر جز رم موج اور کیا آئے کنارے سے نظر۔ نا امیدی ہے مجھے دیتے ہیں پیرانے کہن، آنے والے دن کی جانب ہے میرا روئے سخن۔ اقبال کہہ رہے ہیں مجھے گفتار اور کردار میں ضبط عطا فرمائیے۔ راستہ ظاہر ہے، ان پر چلنے کے لیے تو مجھے رفتار عطا فرمائیے۔ میں نے جو کچھ اس کتاب جاوید نامہ میں کہا ہے، اس کا تعلق کسی اور جہاں سے ہے، یہ کتاب کسی اور آسماں سے ہے۔ میں ایک سمندر ہوں، اور یہ خیال کرنا کہ مجھے طوفان نہیں ہے، یہ ایک غلط بات ہے۔ وہ شخص جو میرے افکار کی گہرائی میں اترے کہاں ہے؟ ایک دنیا نے میرے ساحل پہ آرام کیا، مگر ان بے شمار لوگوں نے ساحل سے سوائے موجوں کے چلنے کے اور کچھ نہ دیکھا۔ مطلب یہ کہ لوگوں نے میری شاعری کو عام شاعری کی طرح پڑھا اور اس کی تہ یا گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کی۔ میں جو پرانے بوڑھوں سے نا امید ہوں، میں آنے والے دور کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ کہ بوڑھوں نے تو میری شاعری کی طرف توجہ نہ دی، تاہم مجھے آنے والے نوجوان نسل سے توقع ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ کریں گے، میری شاعری سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ نوجوانوں کے لیے کر سہل میرے حرف کو، ہے یہی میری دعا پایاب کر دے ظرف کو۔ ظرف یعنی گہرائی۔ آخری شعر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اقبال کہ اللہ تعالیٰ تو نوجوان نسل کے لیے میری شاعری آساں فرما دے، جوانوں کے لیے میرے سمندر کو عبور کرنا آساں کر دے۔ یعنی نوجوان میری شاعری اور اس میں دیے ہوئے پیغام کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور اپنا زندگی کو سنواریں۔